بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سچا اور پکا مومن وہ ہے جس کے ظلم سے، جس کے شر سے ہر انسان محفوظ رہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ظلم سے مومن محفوظ رہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے المومن من امن الناس بوائقہ، مومن وہ ہے جس کے ظلم سے، جس کے شر سے ہر آدمی محفوظ رہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر تو سچا پکا مومن بننا چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری موت کے بعد تیری قبر نور کا گھر بنے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد تیرا بسر جنت میں ہو، تو تجھے دنیا میں اپنا جیون، اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہوگی کہ ہر بسنے والا، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، وہ تیرے ظلم اور تیرے شر سے محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ظلم سے دنیا کا کوئی آدمی بھی پیڑت ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے، لیکن وہ آدمی سچا پکا ایمان والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس مسجد میں 5 نمازیں پڑھ لی، رمضان میں زکوٰۃ دے دی، عمر میں 1 مرتبہ حج کر لیا اور رمضان کے روزے رکھ لیے اور کچھ نہیں، مسلمان اور مومن بن گیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ سچا پکا اصلی مومن بننے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا ویوہار اچھا کر اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ویوہار اچھا کر، اللہ کی عبادت کر، رات اور دن عبادت کر۔ اگر تیرا ویوہار اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو تو سچا پکا مومن صرف نماز پڑھ لینے سے، حج کر لینے سے، زکوٰۃ دے دینے سے، صدقہ کر دینے سے، روزہ رکھ لینے سے نہیں بنے گا۔ سچا پکا مومن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیرا سمبند تیرے اللہ سے بھی اچھا رہے اور تیرا سمبند اللہ کے بندوں سے بھی اچھا رہے، چاہے دھرم کچھ بھی ہو اس کا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔
مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس 5 نمازیں پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، حج کر لینا اور صدقہ کر دینا، زکوٰۃ دے دینا کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ضروری ہے کہ تیرا رہن سہن ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ، چاہے دھرم کچھ بھی ہو، اچھا ہو۔ اگر اچھا نہیں تو تو اپنے آپ کو چاہے کتنا بڑا پارسا، کتنا ہی بڑا گرو اور پیر سمجھے، مگر اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ تو سچا پکا مومن بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا نبی صحابہ کو بار بار ہدایت کیا کرتا تھا کہ اپنا ویوہار لوگوں کے ساتھ، چاہے ان کا دھرم کچھ بھی ہو، اپنا ویوہار، رہن سہن، ملنا جلنا ہر انسان کے ساتھ اچھا رکھو۔ اسلام دنیا میں ہمارے تمہارے نماز پڑھنے سے تھوڑا ہی پھیلا ہے، روزہ رکھنے سے تھوڑا ہی پھیلا ہے، حج کرنے سے اسلام تھوڑا ہی پھیلا ہے۔ اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھا چرتر، اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کا دھرم انہیں جس چیز کی شکشا اور تعلیم دیتا ہے، جس اخلاق کی، جس ویوہار کی شکشا اور تعلیم دیتا ہے، وہ دھرم سب سے اچھا ہے۔ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ورنہ تو ہندوؤں کے ماں باپ اور ہمارے ماں باپ ایک ہی تو تھے، سب ہندو ہی تو تھے، لیکن اسلام کو انہوں نے دیکھا اور سچے مسلمان اور سچے ایمان والوں کو دیکھا، اسلام ان کے دل میں جگہ کر گیا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ہم ان کی اولاد ہیں، جو ہمارے ماں باپ کا دھرم تھا ہم نے اسی دھرم کو اپنا لیا۔ ہم اگر اپنے باپ دادا پردادا کی طرح سے اپنا ویوہار اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں رکھیں گے، ہم سچے پکے مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت کی ہے حدیث میں پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صرف انہی کو نہیں، قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ اے میرے امتی، اے مسلمان، اے قیامت تک میرے اوپر ایمان لانے والے آدمی، ہر آدمی کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، ہر انسان کے لیے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اس کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔
اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے، ہر ایک کے لیے عزت کو پسند کر، چاہے دلت ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں تمہیں، تو اپنے لیے روپیے پیسے کو پسند کرتا ہے، ہر ایک اللہ کے بندے کے لیے دھنی ہونے کو پسند کر، اپنے لیے سکھ سویدھا کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے ہر آدمی کے لیے سکھ سویدھا کو پسند کر، اگر پسند کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے تکن مسلمن، تب تو سچا پکا مسلمان بنے گا۔ اگر تو چلے پر چلا دیتا ہے مگر ہر آدمی کے لیے تو وہی پسند نہیں کرتا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیا مطلب؟ تو ہر آدمی کا خیر خواہ نہیں ہے، تو کبھی سچا پکا مسلمان ہے، چاہے کتنی چلے دے دے، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے ہی حج کر لے، اگر تو اللہ کے بندوں کا خیر خواہ اچھا چاہنے والا نہیں ہے تو مسلمان پکا نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں تمہیں۔ مسلمان جانتا ہی نہیں اس کا دھرم ہے کیا، مسلمان سمجھتا 5 نمازیں پڑھ لو، رمضان آئے تو روزے رکھ لو، ایک دفعہ حج کر لو، اور بھائی کسی کو توفیق ہو مال کی زکات دے دو، بس ہو گیا مسلمان۔ نہیں نہیں نہیں، ہے ضرور، نماز بہت بڑی چیز ہے، روزہ بہت بڑی چیز ہے، حج بہت بڑی چیز ہے، زکوٰۃ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس اسلام انہی 4-5 چیزوں کا نام ہے، غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ مسلمان کا ویوہار، رہن سہن اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، جب تک تو سب کا اچھا چاہنے والا نہیں بنے گا، اللہ کا نبی فرماتا ہے تو سچا پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ آگے فرماتے ہیں اے میرے امتی، قیامت تک چاہے ہندوستان میں ہو میرا امتی، یا انگلستان میں ہو، یا امریکہ میں ہو، یا آسٹریلیا میں ہو، جاپان میں ہو، جہاں بھی ہو، احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کر۔ تیرا پڑوسی کوئی بھی ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا نبی فرماتا ہے اس کے ساتھ احسان، اچھا سلوک کر۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ ہر پڑوسی کے ساتھ
چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی دھرم رکھتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اچھا سلوک کر تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تکن مومنن، اگر تو ہر پڑوسی کے ساتھ دھرم سے اوپر اٹھ کر اچھا ویوہار اور اچھا سلوک رکھے گا تب تو سچا پکا مومن ہوگا، ورنہ تو سچا پکا مومن نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یاد رکھو۔ نہیں جانتے تو میں تمہیں جنوا رہا ہوں، کل کو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تمہیں خبر تھی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا نہیں تھی؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے، اللہ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر جھوٹ بولے گا کوئی تو حدیث میں آتا ہے اللہ زبان کو بند کر دے گا، اس کی آنکھ بولے گی، کان بولے گا، ہاتھ بولیں گے یہ جھوٹا ہے، اے اللہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ میرے بھائی اگر نہیں جانتے تھے تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب تک تو ہر انسان کا اچھا چاہنے والا نہیں بنے گا، دھرم سے اوپر اٹھ کر تو سچا پکا مسلمان نہیں بنے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کا نبی پوچھے گا بولو میرے امتی ہو کیا کیا تم نے، کیا جواب دو گے؟ آج ہندوستان کی سیاست نفرت کی سیاست ہے، ہر آدمی کے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا توڑ اسی طرح ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نیم اور اصولوں پر چلائے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تم اچھا کرو، تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تم اس کو سہانی دو، تمہیں کوئی کشٹ دیتا ہے تم معاف کر دو، تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تم اگر یہ کرو گے تو اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہماری یہ جنت انہی لوگوں کو ملے گی کل قیامت کے بعد جن لوگوں نے دنیا میں تقوی کی زندگی گزاری۔ کیا مطلب؟ گالی دینے والے کو گالی نہیں دی، دعا دی، ستانے والے کو ستایا نہیں، معاف کر دیا، ظلم کرنے والے کے ساتھ ظلم نہیں کیا، درگزر کر دیا۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ جو اللہ نے دیا ہے غریبوں فقیروں، چاہے ان کا دھرم کچھ بھی ہو، ان کے پیٹ کو بھرا، ان کے تن کو ڈھانپا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مسلمان ہے ہندو ہے، تب تو متقی کہلائے گا۔
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی کون لوگ ہیں؟ کم ہوتا ہے کم خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، زیادہ ہوتا ہے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ پتھر کا جواب پتھر سے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اپنے غصے کو خود پیتے ہیں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ والعافین عن الناس، کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں لیکن اگر پھر بھی غلطی سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے روتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ میرے بھائی، مسلمان کچھ نہیں جانتا، مسلمان ہے بس مسلمان ہے۔ اس بات کو سمجھو، آج کے ماحول میں کس طرح زندہ رہ سکتے ہو۔ ہر گاؤں کے اندر ہندو بھی بستے ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں۔ مسلمان الگ ہے، ہندو الگ ہے۔ ہمارے باپ دادا پڑ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا ان کا تو جیون ایسا تھا نہیں۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو تاؤ چاچا کہتا تھا، چاہے ہندو چاہے مسلمان۔ اپنی پرانی تاریخ کو زندہ کرو۔ سیاسی لوگ نفرت بو رہے ہیں، تم اس سے ہٹ کر محبت کا بیج ڈالو، ایک دوسرے کے گھر جاؤ، شادی بیاہ میں بلاؤ، شادی بیاہ میں ان کے شریک ہو، ان کے یہاں کوئی اولاد ہو جائے تو جا کے مبارکبادی دو، شادی ہو تمہیں نہیں بلایا پھر بھی جاؤ مبارکبادی دو، کوئی غمی ہو جائے تو جا کے تعزیت کرو۔ اللہ کا نبی یہودی بیماروں کی عیادت کے لیے ان کے گھر جایا کرتا تھا، مسلمان نے تو چھوڑ دیا۔ مسلمان جانتے ہی نہیں اسلام ہے کیا، بس 5 نمازیں پڑھ لو مسلمان پورا ہو گیا۔ اور اگر کسی نے 1-2 چلے دے دیے وہ تو اپنے آپ کو پیرانے پیر سمجھنے لگا۔ یہ سب ثواب کے کام ہیں، صحیح ہے، مگر دین یہیں مکمل نہیں ہوا۔ دین کی تکمیل کے لیے سچا پکا مومن، سچا پکا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر گاؤں گاؤں محلے محلے ہر ایک کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے میرا اپنا کچھ نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں حضرت محمد ہمارے آقا ان کا فرمایا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ اپنے آخرت آباد کرے گا، نہیں تو کل اگر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہیں معلوم تھا تم نے جیون کیسے ویتیت کیا تو کیا جواب دو گے کل اللہ کو؟ میرے بھائی، مدرسے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کا دین پڑھایا جائے اور
اور مسلمانوں کو دین کیا ہے بتلایا جائے۔ یہی مقصد ہے مدرسوں کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مدرسے والے اپنا کام کرتے ہیں، یہ بیچارے روز پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، نماز سکھلاتے ہیں، روزہ سکھلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہندوستان میں انہی مدرسوں کی وجہ سے باقی ہے۔ جلسہ بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، ان کے ابا بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں، اور اس میں دین کی بات بتلا دیتے ہیں۔ اب جو سن کر کے اس پر عمل کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ یہ عہد کر کے جاؤ کہ ہر آدمی کے خیر خواہ اور اچھا چاہنے والے بنیں گے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اور ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ گالی دے تو سہالی دو، وہ برا کہے معاف کر دو، وہ ظلم کرے تم دعائیں دو۔ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق میرے وہ بندے ہیں کہ جب جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو یہ گالی کا جواب گالی نہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ گالی دے رہا کہ بھائی اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے، اللہ تجھے برائی سے سلامتی دے، اللہ تجھے بری اولاد سے سلامتی دے، اللہ تجھے بیماری سے سلامتی دے، اللہ تجھے کشٹوں سے سلامتی دے، اللہ تجھے بری موت سے سلامتی دے، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے سلامتی دے، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے غصے سے سلامتی دے۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کو گالی دے رہا ہے۔ ایسا آدمی اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، میرے بھائی، جو اس پر عمل کرے گا اور اپنا جیون اس طرح گزارے گا، وہ اپنے لیے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ ورنہ آج تو دنیا میں نفرت کا دور رہا ہے، ہر ایک دوسرے کا برا چاہنے والا ہے۔ مسلمان ہر ایک دوسرے کا اچھا چاہنے والا بن جائے، چاہے دھرم کچھ بھی ہو اس کا، تب وہ مسلمان ہے۔ میں نے تو بھائی یہ ارادہ کیا تھا کہ میں مغرب تک پہنچ جاؤں گا، مگر اتنا جام کہ مجھے 2 گھنٹے لگ گئے یہاں پہنچنے میں۔ اس لیے میں تو اپنی بات پوری کر چکا، مجھے تو صبح کو سبق بھی پڑھانا ہے، میں تو ملازم ہوں دارالعلوم کا۔ اب جاؤں گا، جا کے کتاب دیکھوں گا، تو میں اجازت چاہتا ہوں بچوں کی دستار بندی لاؤ۔ میری تو دستار بندی ہوئی نہیں، میں بچوں کو کر دوں گا دستار۔ محمد الحمدللہ آج 10 طلبہ ایسے ہیں جن کی دستار فضیلت آپ کے سامنے حضرت فرما رہے ہیں۔ عبد الماجد امان اللہ
رسوائی سے بچا، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، اے پروردگار ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو قبر میں مبتلا ہیں انہیں قبر سے دور فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، آمین۔ اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو عزت و پاکدامنی عطا فرما، آمین۔ حیائے ایمانی عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور پیار و محبت کو قائم فرما، آمین۔ پیدا فرما، آمین۔ ہماری پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما، آمین۔ اے اللہ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں الہ العالمین انہیں خائب و خاسر فرما دے، آمین۔ ذلیل و رسوا فرما دے، آمین۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان کے بادشاہ آپ ہی ہیں، اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، بے شک۔ اے اللہ آپ کے بندوں کے دل ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جدھر چاہیں ادھر پھیر دیں، اے پروردگار امن و امان کو پیدا فرما، آمین۔ عزت و آبرو کو پیدا فرما، آمین۔ پیار و محبت کو پیدا فرما، آمین۔ اے اللہ جو نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں طوفان اٹھ رہے ہیں الہ العالمین انہیں لوٹا دے، انہیں تھام دے، روک دے، آمین۔ اے اللہ آگے نہ بڑھنے دے، اے پروردگار اور ان کی جگہ امن و امان کو قائم فرما دے، پیار و محبت کو پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر کرنا، اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما، اور جنت کی جگہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بھائی میں 80 سال کا بوڑھا ہوں، تم تو جوان ہو، میں مسافہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کے اندر جو آدمی آئے تو اس کے لیے دعائیں دو طرح سے ہیں، ایک تو زبان سے سلام، ہاتھ سے مسافہ۔ سلام کا ذکر قرآن میں ہے، مسافے کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے لیے کوئی حاصل